السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یوسف خان، ایم اے اردو، فارورڈ ڈگری کالج۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، یہ فرسٹ ایئر کی اردو لازمی کی کتاب کا پہلا ٹاپک ہے اور یہ حصہ نثر میں سے ہے۔ حصہ نثر کو سمجھنا ضروری ہے۔ نثر کسے کہتے ہیں؟ نثر کا مطلب بکھرے ہوئے الفاظ۔ رائٹر بڑے ہی عمدہ انداز میں ان بکھرے ہوئے الفاظ کو کبھی مضمون کی شکل دے دیتا ہے تو کبھی ناول اور افسانہ، کبھی سفر نامہ، تو کبھی مکالمات، آپ بیتیاں، اور اس طرح کرتے کرتے نثر ترقی کرتا جاتا ہے۔ تو ہم آ جاتے اپنے ٹاپک کی طرف۔ پیپر پیٹرن کے مطابق ہی ہم اگر اپنے ایکسرسائزز کو اور اپنے کام کو آگے لے جائیں گے تو اس سے ہمارے کام میں آسانی ہوگی۔ تو پیپر پیٹرن کے مطابق اردو کا پہلا سوال حصہ معروضی جو 20 مارکس کا ہوتا ہے، اس میں MCQs ہوتے ہیں، اور ہر جملہ MCQs کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 1 MCQs کے لیے، تو سوال نمبر 1 حصہ معروضی، تو پھر اگر آپ دیکھیے نمبر 1 پہ اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ سر سید کی تصنیف ہے، اور یہ پہلے ہی صفحے کے آخر میں جو تصانیف لکھی گئی ہے وہاں پر یہ MCQs مل پائے گا۔ اسی طرح 1857 کی جنگ آزادی کے وقت سر سید کہاں تھے؟ اس کا جواب بجنور، لیکن یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ شیڈ کیا گیا ہے، تو پیپر میں اسی طرح ہم نے شیڈ کرنا ہوگا۔ پیپر میں شیڈ کرنا ہوگا تو اس سے MCQs صحیح قرار دیا جائے گا، ورنہ تو پھر MCQs کے مارکس نہیں ملتے۔ تیسرا MCQ، سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو تہذیب الاخلاق۔ 3 آپشن دیے جاتے ہیں۔ سر سید کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ تو اب یعنی وہ جملہ MCQs کے لیے نہیں چنا جاتا جس میں کوئی ایسا لفظ موجود نہ ہو جس کے آپشنز نہ بنتے ہو، اور اس پہلے صفحے سے تقریباً 80 یا 70% MCQs آتے ہیں۔ ہر سبق کا جو تعارفی پیج ہے، جو سوانح تھوڑی مختصر انداز میں رائٹر کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پیپر پیٹرن کے مطابق مشقی سوالات میں دوسرا سوال، یہ سوالات جوابات کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کے 50 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز میں کل تقریباً 10 سوالات ہیں۔ آج ہم اس کے جو تقریباً 5 سوالات ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے۔ اس میں جز نمبر 1 ہے، وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہے سبق، تو اپنی مدد آپ، پھر مصنف سر سید احمد خان، پیدائش 1817، وفات 1898، تصانیف، تو ان کی جو تصانیف ہے 1 2 3 جتنی بھی ہے 2-3 تصانیف کے نام بتائے جائیں۔ اسباب بغاوت ہند یا مقالات سر سید۔ تو یہ جو طریقہ کار یہاں پہ لکھا گیا ہے ہر سوال کے ساتھ، اور پیپر میں جتنے سوالات آئیں ان سوالوں کے لیے اس پیٹرن کو اپنا کر اس پر اچھے مارکس مل پاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجیے جواب کو، وہ آزمودہ مقولہ جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے، دجزیل ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کی۔ تو اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک
ان میں اپنی حالت بدلنے کا احساس پیدا نہ ہو، وہ اپنی ترقی کے لیے، اپنے اچھے حالات کے لیے، اپنی اچھی زندگی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے اگر سوچیں گے نہیں تو ان کی زندگی، ان کی حالت انہیں بدلتی۔ اب آ جاتے ہیں جز نمبر 2 کی طرف۔ سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جواب کو۔ سر سید کے خیال میں وہ قوم دوسروں کی آنکھوں میں ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے جن کے دلوں سے اپنی مدد آپ کا جذبہ مٹ جاتا ہے، اور ایسی قوم دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے اور خود محنت اور کوشش نہ کرنے کی وجہ سے بے عزت ہو جاتی ہے۔ ذلت اور رسوائی ایسی قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس طرح ایک شعر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو۔ انسان کوشش کرتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اچھے حالات، برے حالات تو اچھے حالات کی طرف، نقصان والے حالات تو فائدے والے حالات کی طرف۔ اور اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسی طرح بیٹھا رہے تو اس سے پھر زندگی بگڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کوشش کرنا تاکہ انسان کامیابیوں کی رخ پر چل پڑے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ آپ کے لیے وائٹ بورڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 پیجز پر میں نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ پیج نمبر 1 پر MCQs، اس طرح پیج نمبر 2 پر سوال جز نمبر 1 پہ جز نمبر 2، پیج نمبر 3 پر جز نمبر 3 نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ نیچر کا قاعدہ اور قدرت کا قانون ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے اسی کے مطابق قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جو قوم عمدہ اخلاق اور عادات سے مزین ہوگی تو ان کے حکمران بھی رحم دل ہوں گے۔ اس کے برعکس جو قوم جاہل اور نہ تربیت یافتہ ہوگی تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جس کا ترجمہ مختصر انداز میں لکھا گیا ہے، خشکی اور تری میں جو حالات آتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ بحر و بر میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اور شب معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ چیزیں اوپر عرش کی طرف جا رہی تھی، کچھ نیچے فرش کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ جو اوپر عرش کی طرف جا رہے ہیں یہ انسانوں کے اعمال ہے، اور جو فرش کی طرف، زمین کی طرف یہ جو فیصلے جا رہے ہیں یہ ان کے مطابق فیصلے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس طرح انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں اعمال کے مطابق فیصلے اترتے ہیں۔ اب جز نمبر 4 کو آپ دیکھ لیں، قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی جیسی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ پھر اس کو مزید وضاحت کے لیے شخصی محنت کو جدا کر کے اور پھر 1-2 جملے اس کے مطابق لکھ لے، پھر اس طرح شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، جس قوم کے تمام افراد محنتی ہوں گے تو وہ قوم ترقی کرے گی۔ مختصر سے جملے ہیں، جس قوم کے افراد اپنی عزت کے ساتھ دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں تو اس خوبی کی وجہ سے یہ قوم ترقی کرتی ہے۔ اب شخصی ایمانداری، جس قوم کے افراد میں اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ایمانداری کے ساتھ نبھانے کا جذبہ موجود ہوگا تو ایسی قوم ترقی کی چوٹیوں پر پہنچ جاتی ہے۔ شخصی ہمدردی کو اگر دیکھ لیں، جس قوم کے افراد میں ذاتی اور شخصی طور پر دوسروں کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ موجود ہوتا ہے تو اس خوبی کی وجہ سے قومی ترقی وجود میں آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو افراد محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ملت جو ہے کامیابیوں کی طرف اور ستاروں پر پہنچ جائے گی، کامیابیوں کی طرف چلی جائے گی، ان کا مقدر بن جائے گی کامیابی۔ جز نمبر 5 کو دیکھیے، قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو قومی تنزلی شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی اس قسم کی برائیوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے مختصر اسی طرح آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ شعر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو گرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔
تو جو لوگ شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی والی زندگی گزارتے ہیں تو ان کی مثال اس شاہین کی طرح ہے جو گرگسوں میں پلا ہو، زندگی گزاری ہو، پرورش ہوئی ہو، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ شہباز اور عقاب کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہاں تک کافی ہے، مزید جو اس کے سوالات رہتے ہیں اور سیاق و سباق کے حوالے سے جو ٹاپکس میں باتیں ہوں گی تو وہ مزید انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ڈسکس کی جائیں گی۔ شکریہ۔